رکھتے تھے۔ حدیث پاک سے ان کی ایسی انسیت تھی کہ وہ فرائض و واجبات کے بعد وہ حدیث پاک پڑھتے رہتے تھے۔ کسی مشغولیت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ شادی نہیں انہوں نے کیا، نکاح نہیں کیا، اور بڑھاپا کا زمانہ آ گیا۔ لیکن چونکہ محو عبادت رہتے تھے، کتاب کو انہوں نے دوست بنا لیا تھا، حدیث پاک سے ایسی رغبت تھی کہ آپ کے شب و روز کیسے گزر جاتے اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، تو کوئی اس کی پرواہ بھی نہ تھی، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے حدیث پاک کی کتاب کھولی تو ایک حدیث پاک پر نظر پڑی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت میں اکیلا نہیں رہنے دے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں اکیلا نہیں بھیجے گا، بلکہ جو شادی کی عمر تک نہیں پہنچے وہ انتقال کر گئے، یا پہنچ گئے اور کسی وجہ سے شادی انہوں نے نکاح نہیں کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ مومن تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مومن مردوں اور عورتوں کا نکاح کرا دے گا، جنت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو عبداللہ بن زید یہ سوچنے لگے کہ میں نے تو دنیا میں نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں تو نکاح ہونی ہی ہونی ہے، جنت میں تو شادی ہونی ہے، تو دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا، تو آخر جنت میں جو میری بیوی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنے لگے کہ رب کریم، میں نے دنیا میں نکاح نہیں کیا اور تیرے حبیب کا فرمان ہے، اور بالکل سچا فرمان ہے کہ تیرے حبیب نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، تو میرا نکاح جنت میں جس لڑکی سے، جس خاتون سے کرے گا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ دکھا دے۔ پہلے دن دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرے دن یہی دعا کی، دوسرے دن بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسرے دن جب آپ نے دعا کی تو دعا قبول ہوئی۔ آپ کی آنکھ لگی، آپ سوئے تو کیا دیکھا کہ ایک حبشیہ، فرماتے ہیں عبداللہ بن زید کہ ہمارے دوست، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا حضرت بلال حبشی کے گاؤں کی رہنے والی لڑکی، حبش کی رہنے والی لڑکی، کالے رنگ کی لڑکی، جو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ بنت ولید ہوں، رہنے والی حبش کی ہوں، فی الحال بصرہ رہتی ہوں، اور آنکھ کھل گئی۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اس کا پتہ بتایا گیا، اسے دکھایا بھی گیا اور پتہ بھی بتایا گیا۔ آپ جس وقت اٹھے تھے تو تہجد کا وقت ہو چکا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کی اور میں سواری لی اور میں نے سفر طے کیا، فجر، ظہر، عصر پڑھتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ میں بصرہ پہنچا۔ اور چونکہ آپ بہت بڑے مشہور شخصیت کے مالک تھے، ہر کوئی آپ کو جانتا تھا، جب خبر پہنچی بصرہ میں کہ عبداللہ بن زید آئے ہیں تو لوگوں کا ازدحام ہو گیا، لوگوں نے پرجوش استقبال کیا، عمراء و رؤساء آئے، حکماء آئے، حکمراں آئے، سب آئے، کہا حضور بغیر بتائے آپ کا آنا ہو گیا، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ خیر وہ لے کر گئے، بڑا استقبال کیا، مہمان نوازی کی، اور نوازی کے بعد کہا کہ اچھا بتائیں کہ آخر وجہ کیا، آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ نے کچھ بتایا نہیں، خبر نہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ میمونہ ولید کر کے کوئی خاتون رہتی ہے؟ کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہ آپ اس سے ملیں گے؟ تو آپ نے کہا کیا اس سے کوئی مل نہیں سکتا ہے؟ کیا وہ سخت بہت زیادہ ہے، مشکل ہے اس سے ملنا؟ کہا حضور مشکل کی بات تو نہیں ہے، اس سے آپ آخر ملیں گے تو کیوں ملیں گے، وہ تو دیوانی ہے۔ کہا کیا کرتی ہے وہ؟ تو کہا لوگوں نے کہ حضرت جب کوئی روتا ہے تو وہ ہنستی ہے، اور جب کوئی ہنستا ہے تو وہ روتی ہے، وہ کام ہی ایسا کرتی ہے کہ لوگ اسے پاگل اور دیوانہ سمجھتے ہیں، اجرت لے کر بکریاں چراتی ہے، اور ہمارے ہی گھر کی بکریاں کو لے کر وہ ابھی چرانے گئی ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں، عصر تک وہ آ جائے گی۔
حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ مجھے عصر کی وقت مجھے یہاں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ مجھے اسے دیکھنا ہے، جہاں وقت عصر کا ہو جائے وہاں ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں جب چلا تو لوگوں نے روکا کہ حضور آپ جس جنگل میں جا رہے ہیں وہ درندے، شیر، بھیڑیے، چیتے اور بڑے بڑے اژدہے اور تکلیف پہنچانے والے موذی جانور اس میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ تم مجھے روک رہے ہو جبکہ میں مرد ہوں اور خاتون کو بھیج رہے ہو، جو خاتون کو تم دیوانی کہہ رہے ہو اس دیوانی کو تم بھیج رہے ہو، پتہ بھی بتا رہے ہو کسی جنگل میں گئی ہے، مجھے روک رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی تو بات اس کے اندر ہے کہ جس جنگل کی خوف اور جس جنگل کا دہشت تمہارے ذہن و فکر میں ہے اور تم مجھے اس قدر روک رہے ہو، اور اسی جنگل میں وہ خاتون بکریاں چرانے جا رہی ہے، تو آخر وہ کیسے جا رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، آپ اکیلے نکلیں۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس جنگل میں جائے، اکیلے نکلے۔ فرماتے ہیں کہ یقیناً جیسا کہ لوگوں نے کہا، یقیناً اس طریقے سے درندوں سے بھرے ہوا جنگل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ادھر شیر دہاڑے مان رہا ہے، ادھر چیتا کود رہا ہے، ادھر اژدہے آ رہے ہیں، لیکن میں بچتا بچتا آگے بڑھا اور میں یہ سوچتا رہا کہ آخر یہ کیسی خاتون ہے کہ مجھ جیسے مرد خوف و دہشت میں پڑا ہوا ہے اور یہ خاتون روزانہ آتی ہے۔ آگے گئے تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑی حیرت کی بات میں نے یہ دیکھی کہ وہ تو بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی، مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ سوچنے لگے کہ اچھا بات یہ ہے کہ بکریاں چرانا ایک بہانہ ہے، بلکہ یگانگت، یکتائی، الگ ہو کر مخلوق خدا سے رب کی عبادت کرنا اس کا مقصود ہے۔ اور اسی فکر میں آپ غوطہ زن ہیں کہ جب یہ نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کہاں ہیں، بکریوں کو کون چرا رہا ہے؟ جب نظر دوڑائے تو دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہیں اور اس کے چاروں طرف حلقہ بنائے شیر اور چیتے اور بھیڑیے کھڑے ہیں کہ ایک بکری بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اگر بکری کا کوئی بچہ، اگر چونکہ ان کی حرکت ہی ہوتی ہے، ان کی فطرت ہی ہوتی ہے، بھاگتی تو شیر اپنے دہانے میں اس بچے کو بڑے ہی حفاظت کے ساتھ پکڑتا اور پکڑنے کے بعد پھر وہ بچے کی ماں کے پاس اس بچے کو پہنچا دیتا۔ اور میں اسی فکر میں غوطہ زن ہوں، اور کب حبشیہ نے نماز مکمل کی اس کی بھی خبر نہیں ہوئی، تو اس نے خود پکارا، اے عبداللہ بن زید کیا سوچ رہے ہو؟ عبداللہ بن زید کیا سوچ رہے ہو؟ اب ایک دوسری حیرت کی بات یہ ہوئی کہ کبھی ملاقات نہ تھی تو آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ میں عبداللہ بن زید ہوں؟ آپ آگے بڑھے اور کہا کہ 3 حیرت والی بات ہمارے ذہن میں ہے کہ تم نے میرا نام کیسے جانا؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ تو کہا جس اللہ نے تمہیں میرا نام بتایا ہے اسی رب نے مجھے آج تمہارا نام بتایا ہے، جس رب نے مجھے تمہیں دکھایا ہے اسی رب نے مجھے تمہیں دکھایا، تو رب نے بھی تمہیں مجھے دکھایا ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا اور شیر چاروں طرف حلقہ بنائے کھڑے ہیں، ان کا کام، ان کی فطرت تو کھا جانا ہے، کہ اگر یہی ان سے محبت کرنے لگیں تو ان کا غذا کیا ہوگا؟ تو وہ میمونہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے ان جنگلی جانوروں نے بھی مجھ سے صلح کر لی ہے۔ جب سے میں رب سے صلح کر لی تو ان جنگلی جانوروں نے بھی مجھ سے صلح کر لی ہے۔ اب وہ بکریوں کو کھاتے نہیں ہیں بلکہ وہ بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب فرماتی ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ عبداللہ بن زید آئے کیوں؟ کہا کہ ملنے آئے ہیں۔ تو میمونہ کہتی ہیں
کہ رب نے تو ملنے کا وعدہ جنت میں کیا ہے تو جنگل میں کیوں آئے ہو؟ رب نے ملنے کا وعدہ جنت میں کیا ہے تو یہاں کیوں آئے ہو؟ اب حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کہ وہ خاتون کون ہے جو جنت میں میری بیوی بنے گی۔ اس کے بعد آپ رخصت ہو گئے۔ پتہ کیا چلا کہ جب بندہ رب سے صلح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ قادر ہے، قیوم ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ بغیر کسی واسطے کے بھی آپ کو اللہ عطا فرما دے گا۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم چاہیے کیا؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے صلح کر لیں، اسی کے در سے لو لگائیں، اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کریں، غیر کی طرف توجہ نہ کریں، رب کے ہو جائیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آپ کا بنا دے گا۔ اگر آپ سب کے بننا شروع ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نہ ہوگا اور سب بھی آپ کے نہ ہوں گے۔ جو رب کا ہوتا ہے وہی سب کا ہوتا ہے۔ جو رب سے صلح کر لیتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں، ان کی زندگی کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس سے واقع اور حکایت سے ہم عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔